بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو میں آج ایک بڑے اہم موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں اسٹرنگ تھیوری یا تھیوری آف ایوری تھنگ۔ اس میں تھوڑی سی جو وضاحت کی چیزیں ہیں، اس کی پہلے میں کئی ویڈیو میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اس تھیوری کے مطابق تمام میٹر اور انرجی جو ہے، جو کہ ایک دوسرے سے ایکویولنٹ ہیں، رمسی اسکیئر کے ذریعے وہ اسٹرنگ سے بنے ہیں۔ پارٹیکل جو ہیں وہ اسٹرنگ سے بنے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن جو ہے وہ انفینٹ نمبر آف پوائنٹس سے انٹریکٹ ہوئے ہیں تو بنی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس پارٹیکل جو ہیں وہ، جس کو ہم پوائنٹ یا پارٹیکل کہتے ہیں، وہ انفینٹ نمبر آف اسٹرنگ سے بنا ہوا ہے۔ اور یہ اسٹرنگس جو ہیں یہ اپنی اسپیسیفک فریکوینسی کے تحت جو ہیں انٹریکٹ کرتی ہیں پارٹیکل میں، پارٹیکل یا فیلڈ کے ساتھ، جس کو ہگز فیلڈ یا گاڈ فیلڈ یا گاڈ پارٹیکل کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور جب یہ اس فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کی اسپیسیفک فریکوینسی ہوتی ہے، اس فیلڈ میں ساری فریکوینسیز ہوتی ہیں، جس کی فریکوینسی اس سے میچ ہوتی ہے وہ پارٹیکل وہاں سے جنم لے لیتا ہے، اور وہ جنم لینے کے بعد اپنی خاص خصوصیات جو ہیں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈائمینشن جو ہیں وہ ایکسٹرا سمال ہیں، یعنی جب ہم نے کسی انسٹرومنٹ کو استعمال کرنا ہوتا ہے کسی ڈیٹیکشن کے لیے، تو ہمیں اس چیز کی ڈائمینشن کے مطابق جو ہے لائٹ لینی پڑتی ہے، لیکن ہمارے پاس فی الحال ایسی کوئی لائٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ نیوکلیر ڈائمینشن سے جو ہیں 10⁻20 ٹائمز اسمالر ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں وہ تو اس پہ کام کرتے نظر نہیں آتے، اسی لیے اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیا بہت مشکل ہے۔ اسٹرنگ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں کہ اسٹرنگ ایک قسم کی ٹینشن ہے، اور وہ کانسٹنٹ ٹینشن ہے، یعنی اسپیسیفک ایریا ہے اور کراس سیکشن ہے، اسپیسیفک اس کی پرابلٹی ہے، اسپیسیفک اس کی فریکوینسی ہے۔ اور یہ اسٹرنگ جو ہے جب فورس کی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ جو ٹینشن ہے یہ کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، اس سے اس کی سپریشن جنم لیتی ہے۔ تو یہ وہی آئیڈیا ہے F=ma والا، اگر کروڑ ہم یہاں لگائیں تو یہ قسم کی فورس جنم لے لیتی ہے۔ اور چونکہ یہ اسپیسیفک ایریا اور کراس سیکشن ہے، تو وہ جب اس سے آگے جو یہ چیز جانے لگتی ہے، اسٹرنگ بڑھنے لگتی ہے، اپنے ایریا سے بڑی ہونے لگتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے ریسٹوریشن فورس، جیسے انرشیا ہم کہتے ہیں، وہ جنم لیتی ہے، اس کو دوبارہ واپس لے آتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا یہ اس کے لیے مشکل سمجھنا یا اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کی ڈائمینشن جو ہیں ایکسٹرا آرڈنری سمال ہیں، اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا سسٹین کرنے کا ٹائم بھی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ سمال ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پلینکس ٹائم، اور وہ 10⁻43 جو ہے وہ سیکنڈ لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے۔ تیسری بڑی اس میں جو مین وجہ ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں کم از کم جو ہیں 10 ڈائمینشن جو ہیں ان کی ضرورت ہے۔ تو اس کا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی گاڈ ایکویشن کی، اس میں 10 ڈائمینشن ممکن ہے یا نہیں ہے اس کا میں نے ذکر کیا، ممکن ہے، اور وہ خاص قسم کی جو سپیس ہے کلابی یا او جو ہے اس کی میں نے بات کی ہے۔ تو اس سے اگر آپ اس کو ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے، اور یہ کچھ سلائڈیں میں آپ کے سامنے گزارنے لگا ہوں۔ اس کو سادہ لفظوں میں جب آپ سمجھتے ہیں تو گٹار جو ہے اس پہ مختلف گانوں کی دھنیں، اور وہ دھنوں کو میچ کر کے مختلف گانے جو ہیں وہ جو ہیں چلائے جاتے ہیں، اور اسی سے وہ چیز کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اسٹرنگ جو ہیں کام کرتی ہیں۔ اقبال کے مجھے اگر یاد رہا تو میں کچھ 2 شعر پڑھوں گا۔ یہ دیکھیں سامنے گٹار نظر آ رہا ہے، اس سے ہر قسم کی دھن بجا کے جیسے ہر قسم کا گانا جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسٹرنگ ہمارے سامنے وائبریٹ کر رہی ہیں، یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، اوپن اور کلوز۔ تو یہ آپس میں جب انٹریکٹ کرتی ہیں تو پارٹیکل بن بھی سکتے ہیں، بگڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کی یہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ یہ جیسے اسٹینڈنگ ویوز ہیں، اور اسٹینڈنگ ویو جو ہے آپس میں انٹرفیئر کرتی ہیں، کہیں وہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرس کرتی ہیں، کہیں وہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرس کرتی ہیں۔ اور یہ جو ہے اصل چیز ہے، بنیاد جو کوانٹم فیلڈ تھیوری کی بنیاد بنے گی، جس کو ہم گاڈ ایکویشن کہتے ہیں۔ یہ آگے جو سلائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کیسے اس میں فورس جنم لیتی ہے، کیسے ریسٹوریشن ہے، کہ یہ دیکھیں جو میں نے بات کی تھی اسٹرنگ ہے، اسٹرنگ کے ساتھ وہ سپریشن
فاصلہ اسپیسیفک ایریا کراس سیکشن کی بات کی تھی، تو ریسٹورنگ فورس کو بحال کر لیتی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹرنگ جب وہ فیلڈ سے انٹریکٹ کرتی ہے، جیسے اس کی فریکوینسی میچ کرتی ہے، پارٹیکل جنم لیتے ہیں، تو یہ پروٹون اور نیوٹران کا دکھایا گیا ہے کہ اسٹرنگ جو ہے وہ کیسے پروٹون نیوٹران یعنی کوارکس میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ اوپن اور کلوز جو ہیں اسٹرنگ جو ہے ان کو دکھایا گیا ہے، اور یہ فضا میں جو کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں، فضا میں یہ ہگز بوزون فیلڈ ہے، اس میں اس کی انٹریکشن کے بعد مختلف بیہیویئر جو ہیں وہ چینج ہوتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ یہ یہاں جو ہے یہ اصل چیز ہے کہ یہ بڑے ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں، میں نے بڑے سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ چیز جو ہے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ اسٹرنگس کو جو ہے قید کرنے کی کوشش کی گئی، جو میں نے ریسٹرنگ فورس کی بات کی تھی۔ تو پہلے یہ کلوز جو ہے اسٹرنگ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کیوب کے اندر ہے، پھر ہم نے کیوب کا سائز چھوٹا کر دیا، اسٹرنگ کا سائز بڑا ہو گیا۔ اینڈ پہ جا کے ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم نے کیوب کا سائز جو ہے اس اتنا چھوٹا کر دیا اس میں اسٹرنگ نہ آ سکے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسٹرنگ جو ہے وہ غائب ہو جاتی۔ لیکن ہمیں جو رزلٹ ملا ہے اس کو آپ دیکھیں ذرا غور سے کہ رزلٹ بالکل اس کے الٹ ملا ہے کہ بجائے اسٹرنگ کے جو ہے وہ ہونے کے غائب ہونے کے جو والیوم تھا ہمارے پاس وہ اسپیس اس کی بڑھ گئی ہے، اور اسپیس بڑھنے کے بعد اس نے اسٹرنگ کو دوبارہ قابو کر لیا ہے۔ یہی چیز جو ہے یہ اوپن جو اسٹرنگ ہے اس کے لیے ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی انہونی قسم کی چیز ہے، اور یہی چیز ہے جو تھیوری کو آگے لے کے جائے گی، یعنی انہونی چیزیں یا معجزات جو ہیں وہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو یہ تھیوری جو ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اور کائنات بننے بگڑنے کے قریب بہت جا رہی ہیں۔ تو یہ جو انورس بیہیویئر ہے یہ ہماری اس چیز کی کنفرمیشن ہے، ایوری تھنگ فرام نتھنگ۔ تو یہ بہت اہم رزلٹ ہے۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسٹرنگ تھیوری جو ہیں کیسے کام کریں گے، کیا ہوگا، اور یہ کوانٹم فیلڈ تھیوری میں گریویٹان کا آئیڈیا یا گریویٹیشنل ویو کہاں پہنچے گی۔ تو یہ آپ کے سامنے دو مثالیں دکھائی جا رہی ہیں، آپ دیکھیں دوبارہ ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی اینیہیلیشن آف میٹر ہے کہ جب الیکٹران اور پازیٹران آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے انرجی نکلتی ہے، درمیان میں انرجی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ وہ دکھا رہا ہے کس طریقے سے کوانٹم فیلڈ تھیوری جو ہے یا گریویٹیشنل ریلیٹیوٹی جو ہے اس کو ہم برج کریں گے، اور ایسے ہی کریں گے جیسے پارٹیکل اور پارٹیکل کی انٹریکشن ہو رہی ہے، یعنی اینٹی پارٹیکل پارٹیکل کی، وہاں سے یہ انرجی نکلے گی، اور یہ انرجی جو ہے یہی سارا کچھ ہوگا جس کی ہم آگے ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اس کو بس اس سیمیٹری کو آگے وہ لے کے آ رہا ہے کہ فرض کریں کہ یہ جو پارٹیکل اینٹی پارٹیکل کی میں نے بات کی تھی، یہ آپ دو اسٹرنگ ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں، اور اسٹرنگ کی انرجی کس اسٹرنگ جو ہیں ایک خاص فریکوینسی جو ہے اس سے وہ جو وائبریٹ کر رہی ہیں، اور وہ فریکوینسی ہے mc²/h، یہ ہم نے آئنسٹائن کی ایکویشن سے نکالی ہیں۔ تو جب یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گی جیسے پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل آئے تھے، تو اس میں وہ انرجی کی جگہ جو ہے اس کو وہ کہتا ہے ڈی برین۔ برین ہوتا ہے یہ کوڑا کرکٹ وغیرہ جس میں چیزیں ہم سمجھتے نہیں پڑھی ہوتی لیکن وہاں سے نکل آتی ہیں، تو وہ کہتا ہے یہاں سے ڈی برین جو ہے وہ جنم لیں گی۔ یہ برین اس نے ایک دکھائی ہوئی ہے، اور وہ ڈی برین جو ہے اس کی وہ خوبیاں آگے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کا والیوم انفینٹ ہوگا، ایکسٹرا ڈائمینشن اس میں ہوں گی، اور یہ مرج کرے گی آپس میں ساری چیزیں جتنی جن سے ہم لینا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہاں سے جا کے جو ہے وہ گریوٹی جنم لے گی۔ آگے اس نے اس آئیڈیا کو مزید ایکسپلین کیا ہے جو کہ یہاں سلائیڈ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے پھر جو ہے ایک بڑی جو ہے برین جنم لے گی، اور وہ بڑی برین جو ہوگی اس کا جو چھوٹا ٹکڑا ہے اس میں بیریان کی اسٹرنگز ہوں گی، اور جو بڑا ٹکڑا ہے اس میں گریویٹان کی اسٹرنگز ہوں گی، اور ایسے جب یہ انٹریکشن ہوں گی تو وہاں سے گریویٹان لیک ہو سکتے ہیں، اور وہ گریویٹان جو لیک ہوں گے ان کو ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے۔ تو یہ ایکسٹرا ڈائمینشن کی مثال دی ہوئی ہے، اس کی میں وضاحت کر دی، جو بڑی برین آ گئی اس کی میں نے بات کی تھی۔ تو اس طریقے سے جب انفینٹ نمبر آف اسٹرنگ جو ہے اس میں انٹریکٹ کریں گی، کلوز ہوں یا اوپن ہوں، تو اس قسم کی بڑی برین کو جنم دیں گی جس میں نے سب گروپ کی بات کی تھی۔ تو آپ دیکھیں چھوٹا ٹکڑا جو ہے وہاں پہ اس نے وہ اسپیس جو ہے برین جو ہے اس میں اس نے کہا کہ یہاں پہ جو ہیں وہ بیریان جنم لیں گے، اور اس کے بعد بڑا ٹکڑا جو ہے وہاں سے گریویٹان میں جنم لیں گے، اور یہیں سے گریوٹی جو ہے وہ لیک ہوگی جس کو ہم ٹیکٹ کر لیں گے، وہ کنفرمیشن ہوگی کوانٹم فیلڈ تھیوری کی، اور وہ گاڈ ایکویشن کی بھی کنفرمیشن ہوگی۔ تو یہ اس نے ایک آئیڈیا دیا ہے، یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے جس میں وہ اس نے جو باتیں کرنی تھی وہ کر دی ہیں، اور میرے خیال یہ کافی بہترین آئیڈیا ہے۔ یہ اس نے آگے پھر اور مثال دی ہے کہ اسٹرنگ جو ہیں وہ کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں اوپن اور کلوز جو ہے، اور یہ کس طریقے سے اس سے ڈفرینٹ پیٹرن جو وہ جنم لیتے ہیں۔ تو یہ اسٹرنگ تھیوری کے بارے میں نے بڑی اہم باتیں کر دی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ آئنسٹائن کی اور بوہر کی اور اسٹیفن ہاکنگ کی بڑی مزیدار قسم کی تین کوٹیشن ہیں، ان کا ذکر بھی میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ آئنسٹائن کہتا تھا خدا لوڈو نہیں کھیلتا، تو
آئنسٹائن کے وہ پھر جواب دیا بوہر نے کہا کہ آئنسٹائن کو خدا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اس کا پھر جواب دیا اسٹیفن ہاکنگ نے کہ خدا نہ صرف لوڈو کھیلتا ہے بلکہ کبھی کبھار وہ لوڈو کے دانے جو ہے ان کو وہاں پھینک دیتا ہے جہاں وہ نظر نہیں آتے. تو یہ لوڈو کے دانے جو ہیں وہ ان کو اسٹرنگ کو ڈھونڈ کر لانا کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس کی کنفرمیشن ہے. اور خدا لوڈو کھیلتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اس سے کوانٹم میکینیکل سسٹم اس کی آپریشن جو ہے اس کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے. اب اس میں نے اکثر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ اکثر شعر پڑھا کرتے ہیں اقبال کے، کیا اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی شعر ہیں؟ تو ان کے لیے عرض ہے کہ 2 شعر بڑے خوبصورت ہیں، یہ ساری چیزوں کی وضاحت کریں گے. اس میں پہلا شعر یہ ہے، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. یعنی کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ وائبریٹ کر رہی ہے، اور یہ بڑا اہم ثبوت ہے اسٹرنگ تھیوری کا، تھیوری وائبریشن کا. اور دوسرا شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دم سدائے کون فیکون. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کون کہیں گے وہ وائبریشن جو ہیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی، فیکون کہیں گے وہ چیزیں جو ہیں ڈی ایکٹیویٹ ہو کے وہ چیز بن جائے گی. تو یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، کہ یہ کائنات کی اسٹڈی ابھی نامکمل ہے. جیسے ہی یہ مکمل ہوگی تو کون فیکون کا آئیڈیا جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا، اور پوری دنیا جو ہے یہ قائل ہو جائے گی کائنات اللہ نے کیسے بنائی ہے اور یہ کیسے بگڑے گی. اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ پذیرائی دیں گے، لائک بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ٹائم دینے کا شکریہ.